السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور عالم دنیا اور عالم اسلام سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اسرائیل کو کون تباہ کرے گا۔ یقیناً ایک وقت آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ ایک وقت آئے گا اسلام بلند و بالا ہو کر کے رہے گا، اور اسلام کے اوپر کوئی بلند و بالا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مشرق سے ایک لشکر آئے گا، اور اس لشکر کو بڑے روکنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ یروشلم میں جا کر کے وہ اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے، اور اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ آپ کو پتہ ہے مشرق کا علاقہ کون سا ہے؟ مشرق کے اندر پاکستان کا ملک بھی آتا ہے، ایران بھی آتا ہے، اور ایک لحاظ سے ہندوستان بھی آتا ہے، اور افغانستان بھی آتا ہے۔ یہ 4-5 ممالک ہیں جو مشرق کی سمت میں ہیں، اور ظاہری بات ہے اس وقت ان تمام ممالک میں اگر ایٹمی توانائی اور ایٹمی قوت ہے تو وہ پاکستان کے پاس ہے۔ اسرائیل جتنا پاکستان سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے پاکستانی ایسے دلیر ہیں، وہ اپنی جان کو جان نہیں سمجھیں گے، اپنی جان لگاتے ہوئے ہماری تباہی و بربادی کا سبب بن جائیں گے۔ پاکستان کے پاس ایٹمی توانائی ہے، ایٹمی قوت ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی موجودہ جو حکمران طبقہ ہے بزدلی کا شکار ہوا ہے، وہ ایمانی قوت ان کے اندر پیدا نہیں ہو پا رہی۔ ابھی ان کو فکر لگی ہوئی اپنی معیشت کی، مسلمانوں کے خون کی فکر نہیں ہے۔ آئے گا وہ وقت انشاءاللہ تعالی کہ جب پاکستان میں ایسے لوگ ایمان والے آگے بڑھیں گے اور جھنڈے لے کر کے یروشلم تک جائیں گے، اور پھر اسرائیل کی تباہی و بربادی کا سبب ہو جائیں گے۔ میں پر امید ہوں اس بات کے اوپر، بلکہ اگر آپ کو مزید تفصیل سننی ہے اس ٹاپک کے اوپر تو اسلام کے ایک عظیم اسکالر جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان آپ سن لیجئے کہ اسرائیل کو کون تباہ کرے گا۔ آپ کو وہاں بڑی تفصیل مل جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کریں، اور مسلمانوں کے جو خون بہایا جا رہا ہے اس کا درد اپنے اندر رکھیں، اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رابطہ مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں، دعائیں بھی کریں، اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں، اور مسلمان فلسطینی غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنی جیبیں بھی کھولیں، اور رب تبارک و تعالی سے ان کے حق میں پرزور اپیل کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور اپنے اندر جذبہ جہاد رکھتے ہوئے یہ عزم کرتے رہے جیسے ہی ہم کو وقت ملا ہم انشاءاللہ تعالی وہاں جائیں گے اور اسرائیل کا تباہ اس کو برباد کر دیں گے۔